السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ ان کا اصل نام خالد بن زید بن کلاب تھا۔ ان کے قبیلے کا نام بنو نجر تھا، جو کہ 8ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ ملتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے سلمہ سے شادی کی تھی، جن کا تعلق یثرب کے بنو نجر قبیلے سے تھا۔ اسی نسبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں آپ آتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیا تو آپ کا پہلا پڑاؤ قباء تھا، جو کہ مدینہ سے چند کوس کے فاصلے پہ تھا۔ وہیں پر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور تقریباً 5 دن رکے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے پر اوس، خزرج اور ارگد کے قبیلوں نے والہانہ استقبال کیا۔ اس واقعے کا حال انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان تمام قبیلوں کی دلی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں رہائش پذیر ہو، اور لوگ قصوہ کا مہار پکڑ کر اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ قصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ اونی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اللہ کے حکم پہ وہ جہاں کہیں بیٹھے گی میں اسی جگہ رہائش پذیر ہوں گا۔ قصوہ گھومتی گھومتی حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے ایک خالی میدان میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ کڑی ہو گئی اور روانہ ہو گئی۔ انہوں نے میدان کے دوسرے حصے تک چکر لگا کر دوبارہ واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی جس جگہ پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضرت ابو ایوب نے جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانے کا اعلان ہوا تو نبی کریم نے ارد گرد کے تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو ایوب نے جب یہ اعلان سنا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ کھانا تو صرف چند لوگوں کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 80 لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ ان تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ یہ بھی رسول کریم کے معجزوں میں ایک معجزہ تھا کہ چند لوگوں کے کھانے کو اتنے لوگوں نے کھایا۔ روایات ہے کہ حضرت ابو ایوب اور ام ایوب دونوں نے چند دن بڑے مشکل سے گزارے، وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اوپر چھت میں غلطی سے اس جگہ پر پاؤں نہ رکھیں جہاں نچلی منزل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے۔ اس وجہ سے میاں بیوی دونوں دیوار کے ساتھ چپک کر کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے تھے۔ رات کو بھی اس طریقے سے سوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک یا سر مبارک کی طرف ان کے پاؤں نہیں ہو۔ ایک رات غلطی سے پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے تمام چھت پر پانی پھیل گیا۔ میاں بیوی تمام رات پانی خشک کرتے رہے کہ خدا نخواستہ کہیں پانی کا چینٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ گرے۔ چند دنوں بعد میاں بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اوپر چھت پر منتقل ہو جائے، اور اپنا مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چھت پر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا ام ایوب ہی تیار کرتی تھی، اور جو کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر آتا تھا تو دونوں میاں بیوی اسی پلیٹ میں کھاتے تھے جس میں بچا ہوا کھانا واپس آتا تھا۔ ابو ایوب اسی جگہ سے کھاتے تھے جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا ہوتا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کانا جھون کا تھو واپس آیا، یعنی انہوں نے اس کو چکا تک نہیں تھا۔ ابو ایوب بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، آیا کھانے میں کسی چیز کی کمی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں کچا پیاز تھا، اس وجہ سے واپس کیا۔ ابو ایوب نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا پیاز حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پیاز حرام نہیں، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے، اور ان کو پیاز کی بو
اچھی نہیں لگتی۔ ان کا اشارہ فرشتوں کی طرف تھا کہ وہ میرے پاس آتے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف نہیں آتے، اس لیے آپ کو علم نہیں کہ ان کو پیاس کی بو اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد ایوب نے پیاس کا استعمال بند کر دیا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جو میدان تھا جس میں کسوہ پہلے دفعہ بیٹھی تھی، وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ایک کا نام ساحل اور دوسرے کا نام سہیل تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی جائے۔ ابو ایوب انصاری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ دونوں میرے رشتہ دار ہیں اور بنو نجار سے ان کا تعلق ہے، میں ان سے بات کروں گا اس زمین کے بارے میں۔ ان بچوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، ہم یہ زمین قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں۔ زمین ان بچوں سے قیمتاً خریدی گئی، البتہ اس کی قیمت ابو ایوب انصاری نے ادا کی اور زمین مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ ابو ایوب کے گھر قیام پذیر تھے۔ جب مسجد نبوی تیار ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی اور ان کا گھر بھی مسجد کے ساتھ بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے چند سال پہلے مکہ جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب نے تقریباً تمام غزوات میں حصہ لیا تھا اور فتح مکہ میں بھی آپ شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی تقریباً ہر ایک مشہور غزوات میں شامل رہے۔ جب حضرت معاویہ کے دور میں مصر فتح ہوا تو آپ مدینہ سے مصر منتقل ہو گئے اور قاہرہ کے پاس فسطاط نامی جگہ پر عامر بن العاص مسجد کے قریب رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے تمام زندگی فوج کے ساتھ ایک مجاہد اور غازی کی طرح بسر کی، ہر جنگ میں حصہ لیا اور جب ایک جگہ غزوہ ختم ہوتا تھا تو دوسرے محاذ پر تشریف لے جاتے تھے۔ 49ویں ہجری میں یعنی معاویہ کے بادشاہت کے دوران بازنطین سلطنت کے ساتھ بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان حملوں کے سبب کے لیے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ایک فوج تیار کی، کیونکہ اس مضبوط قلعے سے تمام حملے مسلمانوں کے علاقوں پر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جو فوج اور ان کا سپہ سالار قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا ان کے لیے جنت لکھی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اللہ کے رسول نے صرف حملے کا ذکر کیا تھا، فتح کرنے کا نہیں، کیونکہ قسطنطنیہ اس حملے کے بعد کئی سالوں بعد فتح ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن آپ نے پھر بھی اس فوج کے ساتھ جانے کی تیاری کر لی، حالانکہ آپ کافی ضعیف اور کمزور تھے۔ جب اسلامی فوج قسطنطنیہ کے قلعے کے باہر کے علاقے میں پہنچ گئی تو آپ سخت بیمار ہو گئے۔ ایک دن فوج کے سپہ سالار نے ان کا حال پوچھا اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم یا نصیحت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان فوج کو میرا سلام کہنا، ان کو کہنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کو قلعے کے دیوار تک پہنچا کر قلعے کے دیوار کے نیچے دفن کر دینا۔ اور جب آپ فوت ہو گئے تو اسلامی فوج نے ان کی وصیت کا پاس کیا اور بے جگری سے مخالف فوج کے دستوں کو چیرتے ہوئے ان کے جسد خاکی کو قلعہ کے دیوار کے سائے میں دفن کر دیا۔ جنگ کے دوران ایک مجاہد فوجی بڑی بہادری کے ساتھ دشمنوں کے صفوں کو چیرتا ہوا اندر کی طرف جا رہا تھا تو چند اور فوجیوں نے سبحان اللہ کہہ کر کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب حضرت ابو ایوب نے یہ سنا تو کہا کہ اے لوگو، قرآنی آیات کا ترجمہ غلط مت کرو، یہ آیات تو اصل میں انصار کی طرف اشارہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو انصار کے چند لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اسلام آ گیا اور مضبوط بھی ہو گیا، اب اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار اور اپنے مال و دولت کے بڑھانے کی فکر کریں اور غزوات میں شامل ہونے سے
کمی کریں، جس پر قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اے لوگو جنگ کے لیے تیاری پکڑو، اگر آپ ہلکے ہیں یا بھاری۔ ان دونوں حالتوں میں جنگ کے لیے نکلو، اور مال اور دولت کو جمع کرنے کے لیے اور جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ حضرت علی ابن طالب کے خلافت کے دوران آپ کچھ عرصہ کے لیے مدینہ کے گورنر رہے۔ ایک موقع پر جب آپ بصرہ تشریف لے گئے تو وہاں کے گورنر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور بے انتہا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو ایوب انصاری، آج میرا گھر سب کچھ نوکر چاکر اور یہ سب سامان آپ کا ہے، اور میں یہ اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا تھا جب وہ مدینہ پہنچے۔ عثمانی دور میں جب قسطنطنیہ آج کل کا استنبول فتح ہوا تو انہوں نے ان کے مزار کے اوپر ایک خوبصورت گنبد اور مسجد بنایا، اور اس مسجد کو ابو ایوب انصاری کے نام سے منسوب کیا، اور اب تک بڑے بڑے بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اس مقبرے میں دفن کیا جائے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس طرح اور بھی بہت سے مسلمان بھائی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو یا چینل کے بارے میں کوئی مشورہ دیں تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ ان ویڈیو کو اور بھی اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے میں 2 ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔